بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہو تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ بخاری کی حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کے مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اس بندے کے سوا جس کی اپنی بھائی کے ساتھ عداوت ہو، ناراضگی ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، ان دونوں کو مہلت دوہتی کہ یہ صلح کر لے۔ ان دونوں میں کو مہلت دوہتی یہ صلح کر لے۔ ان دونوں کو مہلت دوہتی کہ یہ صلح کر لے، اور صلح کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کے مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، ناراضگی ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، ان دونوں کو مہلت دوہتی یہ صلح کر لے۔ ان دونوں کو مہلت دوہتی یہ صلح کر لے۔ ان دونوں کو مہلت دوہتی یہ صلح کر لے، اور صلح کے بعد اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر دینے والا ہاتھ نیچے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے عزیز ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار اور جو کوئی سوال مانگنے سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر دینے والا ہاتھ نیچے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز اور بہتر ترین صدقہ ہے وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال مانگنے سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن باتوں سے راضی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر تھامے رہو، اور متفرق نہ ہو۔ اور تم سے جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے وہ فضول اور بیہودہ گفتگو اور سوال کے کثرت اور مال کو ضائع کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن باتوں سے راضی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر تھامے رہو، اور متفرق نہ ہو۔ اور تم میں سے جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے وہ فضول اور بیہودہ گفتگو اور سوال کی کثرت اور مال کو ضائع کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔